ہاں جی، سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی، آواز آ رہی ہے سب کو؟ ایکچولی یہاں پہ انٹرنیٹ کا کافی ایشو ہے تو میرے خیال میں میری آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ کوئکلی رسپونڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے سب کو۔ فرسٹ آف آل ڈیلے کے لیے آئی ایم سو سوری۔ یہاں پہ جب سے رین ہوئی ہے کافی حد تک یہاں پہ نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے، تو اس کو دوبارہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں۔ میرا نام عروسہ خان ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور بیسیکلی میں ٹیکنیکل رائٹر ہوں۔ میری جو جاب ہے وہ بھی ٹیکنیکل کنٹینٹ رائٹنگ کی ہے۔ اب اس میں میرا ایکسپیرینس جو ہے 3 ایئرس کا مجھے ایکسپیرینس ہے ٹیکنیکل رائٹنگ میں۔ اس کے علاوہ فری لانسنگ کرتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا ہے، اور اگر آپ اوور آل رائٹنگ اسکلس کی بات کریں تو اس میں میرا 4+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ تو اس کی ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ تو فرسٹ آف آل اس ڈیمو کلاس کا جو بیسک ہمارا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو کلیئر کر دیا جائے کہ یہ کسی بھی طرح کا فراڈ یا اسکیم نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے ایڈورٹائزمنٹ دی تھی تو کافی لوگوں کا یہی ایشو آ رہا تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم سے فیس لے لی جائے گی اور ہمیں کلاسز نہیں دی جائیں گی، جو کہ آپ لوگوں کا شک بھی جائز ہے، آپ لوگوں کا ڈر بھی جائز ہے۔ آج کل اتنا اسکیم چل رہا ہے، اسپیشلی فیس بک پہ تو اتنا اسکیم چل رہا ہے کہ اب ہر کوئی فری لانسنگ سے گھبرا گیا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے کسی پہ۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ کا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں۔ اس میں نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے مجھے کافی پرابلمز آ رہے ہیں۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ کنٹینٹ رائٹنگ میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں، ویڈیو ہے، ساؤنڈ ہے، ٹیکسٹ ہے، گرافکس ہیں، اینیمیشنز ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کنٹینٹ ہے۔ ہمیں اپنے اسکرینس پہ جو چیز نظر آتی ہے، ہمیں شہروں میں جو چیز نظر آتی ہے، ہمیں پوسٹرز نظر آتے ہیں، ہر چیز جو بھی چیز ویزیبل ہے وہ ایک کنٹینٹ ہے۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ کی اس لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہر کوئی، جس کا بھی کوئی اسٹارٹ اپ ہے، کوئی کمپنی ہے، باہر کے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، سب کیا پریفر کرتے ہیں؟ سب پریفر کرتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کو۔ تو میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ کا آپ لوگوں کو یوٹیوب ویڈیوز پہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو چیز میں نے فیل کی ہے، ویڈیو لیکچرز لے کر، ہاں جی، ویڈیو لیکچرز لے کر، ریکارڈنگ سن کر ہمیں سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن چاہے ہم اپنی کلاس میں بھی ہونا ایز اے اسٹوڈنٹ، کچھ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جب تک ان کے آنسر نہیں ملتے ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ ہی نہیں بیٹھتے۔ تو آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ کرنے کا بیسک میرا پرپس بھی یہی تھا کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ولنگ ہیں، وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے مینٹور سے جو ان کو سکھا رہا ہے اس سے کویسچن آنسر کر سکیں۔ ہر طرح کا اپنا جو مائنڈ میں ان کی کمپلیکسٹی آ رہی ہے ٹاپکس کو لے کر، کانسیپٹس کو لے کر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ ایکچولی میں اسکرین سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن نیٹ ورک کا ایشو ہے جس کو میں ریزالو کر رہی ہوں، تو اس لیے بار بار میری وائس بھی اس میں بریک ہو رہی ہے۔ تو اس کورس کا میں آپ لوگوں کو بریف سا ڈیمو آج دینا تھا، اور اس میں یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کورس کی جو پراپر کلاسز ہوں گی نا، وہ ہماری 2 اکتوبر سے سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس کلاس کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کسی بھی طرح کا فراڈ یا اسکیم نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، آپ لوگ کچھ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں
فری لانسنگ کو، کنٹینٹ رائٹنگ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، کیونکہ آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کو اتنی ڈیٹیل میں اتنے بریف کر کے ہر کانسیپٹ سمجھا دے کہ اگلے کو سمجھ بھی آ جائے، اور اگر نہیں بھی آ رہا، کوئی کویشچن بھی ہے تو وہ آپ سے کر سکیں۔ اس میں ہماری ڈیلی کی اسائنمنٹس ہوا کریں گی، جو ٹاپک میں آپ کو پڑھاؤں گی اس کی آپ پریکٹیکل اسائنمنٹس بھی کیا کریں گے، پریکٹس کیا کریں گے، اور مجھے چیک بھی کروایا کریں گے۔ اس سے یہ ہے کہ مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کس طرح سے آگے موو فارورڈ کرنا ہے۔ تو سب کو اسکرین کلیئرلی شو ہو رہی ہے؟ یس اینڈ نو میں آنسر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ کنٹینٹس کی طرف میں اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ فرسٹ آف آل آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے گوگل کا کروم، اس کا ویلکم ٹیب مجھے نظر آ رہا ہے، جو بیسک سب کے کرومس پہ ہوتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے گوگل دیا ہوا ہے، یہاں میں نے کچھ بک مارکس کیے ہوئے ہیں، یہ سارا مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے کنٹینٹ دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس میں کنٹینٹ، یہ ایک امیج بھی ہے، ادھر جو لکھا ہوا ہے وہ ٹیکسچوئل کنٹینٹ ہے، جس کو ہم کنٹینٹ رائٹنگ کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی کمپنیز ہیں، جتنے اسٹارٹ اپس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اسی لیے کنٹینٹ رائٹرس کو ہائر کرتے ہیں۔ فیس بک پہ اتنے کنٹینٹ رائٹرس کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ جو بھی ہم سیٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں، ہمیں رائٹرس کی ضرورت ہر جگہ پہ ہے۔ اب اس میں اسکیمرز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ کام کروا لیتے ہیں لیکن لوگ پے آؤٹ نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، جو میرے بہن بھائی ہیں، میں خود بھی اسٹارٹ میں بہت میرا دل کرتا تھا، لیکن میں نے آج تک میرے ساتھ کوئی اسکیم نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ایسے ہی کسی لوکل بندے سے، لوکل کلائنٹ سے کوئی پروجیکٹ نہیں لیا، نہ میں نے اس کے لیے کام کیا۔ تو کافی لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جی کام کا کہہ دیا ہے، لیکن ہمیں انہوں نے پے نہیں کیا، ہمارا اتنا ٹائم لگ گیا ہے، ہم اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، ہم نے یہ کورس کیا، ہم نے وہاں سے سیکھا، لیکن لوگ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں۔ تو اس میں جو وہ گناہ کر رہے ہیں وہ حساب دیں گے اس کا، کیونکہ دنیا میں برے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کسی کو وہ موقع ہی نہ دیں کہ کوئی آپ کا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس میں ہمیں خود کو سمجھدار بننا پڑے گا۔ ہمارا جو پے ہے پر ورڈ کا، وہ ہم نے اتنا لو رکھا ہوا ہے، میں جب دیکھتی ہوں فیس بک پہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، 0.2 0.3 روپی پر ورڈ میں ہم لوگ ان کو آرٹیکلس لکھ کے دے رہے ہیں۔ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا میں نے 1 روپی پر ورڈ رکھا تھا، حالانکہ جب میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی نا، وہ بتاتے تھے کہ 0.7 سے 0.5 سے آپ ایک اچھا سٹارٹ لے سکتے ہیں، لیکن میرا جو ضمیر تھا وہ نہیں مانا کہ میں اپنی محنت کے لیے 0.7 0.5 روپی پر ورڈ چارج کروں۔ میں نے 1 روپی پر ورڈ سے سٹارٹ کیا تھا، اور میں نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ میں نے لنکڈ ان سے سٹارٹ لیا تھا۔ لنکڈ ان کیا ہے؟ لنکڈ ان ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو سارے ہی پروفیشنل لوگ ملیں گے، اسکیمرز وہاں بھی ہیں، اسکیمرز ہر جگہ ہیں، لیکن یہ آپ کو خود کو اس لائق بنانا ہے، آپ کو اپنا سینس آف ہیومر اتنا فاسٹ کرنا ہے کہ آپ پہچان سکیں کون فراڈ ہے اور کون جو ہے نا آپ کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے۔ تو اس میں تو مانتی ہوں 90% ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو لوکل کلائنٹس ہیں ان پہ آپ نے کبھی بھی یقین نہیں کرنا۔ اگر کسی نے لکھوانا ہے آپ ان سے ہاف پیسے ایڈوانس میں لیں، ہاف پیسے آپ بعد میں لیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سنسیئر ہے، اور اگلے نے تو ویسے بھی آپ سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ رائٹر فراڈ کر جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔
تو ادھر ایک ویب سائٹ ہم اوپن کریں گے، بلاگس کی ویب سائٹ ہے. یہاں سے میں آپ کو بیسک انٹروڈکشن دوں گی کہ ہم نے اپنی کنٹینٹ رائٹنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور اس میں فری لانسنگ کا کیا رول ہے. کیونکہ یہ ہماری ڈیمو کلاس ہے، اس میں آپ کو جسٹ بیسکس بتاؤں گی، اور انشاءاللہ جب ہماری 2 اکتوبر سے ہماری فرسٹ کلاس سٹارٹ ہوگی، جو ہمارے کنٹینٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے گروپ میں، اور جو ہمارے ڈیلی کے اور ویک میں جتنے بھی ہمارے سیشن ہونے ہوں گے اور ان کی کیا ٹائمنگز ہوگی، وہ سارا اسکیجول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا جب آپ لوگ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کا، ہمارے اس کورس کا پارٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہمیں ان کا ہوم پیج دکھائی دے رہا ہے blogger.com کا. تو یہ ویب سائٹ ہے جو لوگوں سے بلاگس لکھواتی ہے. کافی لوگ لکھتے بھی ہوں گے بلاگس. medium.com پہ شاید آپ میں سے کتنے لوگوں نے آئی ڈونٹ نو لکھا ہوا بھی ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں بالکل نیو ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. کنٹینٹ رائٹنگ بہت آسان ہے، اور یہ اسکرین شیئرنگ اگر رک بھی رہی ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. جب ہمارا نیٹ ورک ریزولو ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گی. تو کنٹینٹ کو لے کے، رائٹنگ کو لے کے آپ لوگوں نے بالکل بھی خود میں یہ ڈسکریج نہیں پیدا کرنا کہ ہمیں تو آتا نہیں ہے. اگر آپ کو انگلش دیکھ کے پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، جو ہمیں 6 کلاس ویسے تو 2 3 سے بھی سمجھ آنے لگ جاتا ہے، لیکن جو ہمیں پورا پورا پیسیج، پورا پورا ایسے، پورے پورے چیپٹر سمجھ آنے لگ جاتے ہیں پڑھ کے، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی اتنے ہائی ایجوکیشن کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایز فار. اب اس کورس کا آپ لوگوں کو بینیفٹ کیا ہونے والا ہے، اس سے آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے. اب جیسے مجھے جابس ملی ہیں، میں اس ٹائم 2 جابس کر رہی ہوں، دونوں ہی کنٹینٹ رائٹنگ کی ہیں، اور الحمدللہ میں اپنے اکیلے کا بھی خرچہ اٹھا لیتی ہوں، اور پلس جو میری خواہشیں ہیں نا میں ان کو بھی پورا کر لیتی ہوں. اور ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فیملیز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. میں بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک ایسے روزگار کی تلاش میں ہیں جس میں ہم اپنے گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہمیں فری لانس پلیٹ فارمز دے رہے ہیں. تو اس کورس میں آپ کو اسکل سکھائی جائیں گی، جس میں فرسٹ آف آل آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ سکھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں فری لانسنگ سکھاؤں گی. فری لانسنگ میں کیا ہے، جو ہمارے میجر پلیٹ فارمز ہیں، اپ ورک ہے، فائور ہے، ان کے ہم اکاؤنٹس بنائیں گے، اور پروفائل کس طرح سے بنانی ہے، پروفائل میں پورٹ فولیو کیسے لگانا ہے. اپ ورک پہ پورٹ فولیو ہوتا ہے ہمارا، اور فائور پہ ہمارے گگز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بنانا میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، اور انشاءاللہ ہر چیز پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور سب کو آئی ہوپ سو سب کو سمجھ آئے گا. کیونکہ اس سے پہلے میں فری میں بھی کلاسز دے چکی ہوں، تو وہ اسٹوڈنٹس کافی انسپائر ہوئے تھے مجھ سے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے نا ڈیمو کلاس کی، یہ سب کو پرووائڈ کی جائے گی، تاکہ اگر کوئی ولنگ ہے کورس میں ایڈمیشن لینے کے تو آپ لوگ ان کے ساتھ بھی لنک شیئر کر سکیں گے. یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی. لیکن اس کے بعد جو ہمارے کورس کے سیشنز ہوں گے، جو ہماری کلاسز ہوں گی، وہ پرائیویٹ ہوں گی، وہ ہمارا پرائیویٹ چینل ہوگا. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کی ایکسیس ہوگی ان لیکچرز پہ، تاکہ اگر ان سے کوئی لیکچر مس بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس لیکچر کو اویل کر سکتے ہیں. لیکن اس کی پبلسٹی نہیں ہوگی ہمارے لیکچرز کی، کیونکہ جو لوگ پے کر کے، جو لوگ اپنی فیسز جمع کروا کے اتنی محنت کریں گے، تو یہ ان کا حق ہے کہ یہ نالج جو ہے یہ ان تک ہے. باقی ان کی مرضی ہے، وہ پرسنلی کسی سے شیئر کریں تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہوگی. کیونکہ یہ کورس میں نے اب سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی لے کر جائیں گے. آگے ہم اور اپنے مینٹورز ہوں گے ہمارے ساتھ، ایک پوری ٹیم ہوگی، اور کورسز ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کنٹینٹ رائٹنگ کے بعد آپ کا کوئی اور بھی شوق ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے،
ورڈ پریس ہے، ایس سی او ہے، جتنے بھی آپ کے دل میں آئے گا نا آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور اس پلیٹ فارم کا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کسی طرح کا کوئی اسکیم نہیں ہے اور ایک ایسا مینٹور ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ٹرولی سنسیئر ہے، آپ لوگوں کو ہر چیز بتا رہا ہے، تو آپ لوگ دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی آگے سیکھتے جائیں گے. تو کنٹینٹ اب یہ ہمیں براؤزر پہ شو ہو رہا ہے، ان کا فرسٹ مین پیج ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کنٹینٹ ہے. اب اس کورس میں جو آپ کو ویب سائٹ کنٹینٹ میں سکھاؤں گی وہ بیسیکلی یہی ساری چیز ہوگی. انہوں نے جو جو لکھا ہوا ہے، جو جو انہوں نے پیجز ڈالے ہوئے ہیں، یہ سارا کس چیز میں کنسیڈر ہوتا ہے؟ ویب سائٹ کنٹینٹ میں. تو انہی میں بلاگس بھی آ جاتے ہیں. جو لوگ ہم سے بلاگس لکھواتے ہیں بیسیکلی تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ہی پبلش کرنے ہوتے ہیں. تو ہمارا پورا کورس جو ہے اس کے کنٹینٹس اتنے انف ہیں کہ آپ کہیں بھی کانفیڈنٹلی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جاب کے علاوہ آپ اپنا فری لانس کیریئر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. جو ہم فری لانس اکاؤنٹس بنائیں گے اس کا میں آپ سب کو انشاءاللہ اتنا ڈیٹیل ڈسکرپشن سب کچھ بتا دوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ کا آیا ہوا ہے، ان کو وائس کلیئر نہیں ہو رہی، کیا باقی سب کے ساتھ بھی یہ پرابلم آ رہا ہے؟ باقی سب کو کلیئر ہے وائس؟ ٹھیک ہے. تو رائٹنگ کی میں بات کری تھی، اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا ویب کنٹینٹ لکھا ہوا ہے. انہی کے بلاگس ہوں گے جو ہم سیکھیں گے. کاپی رائٹنگ اور کور لیٹرز، پروپوزلز، یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کنٹینٹ کورس کنٹینٹ بنا کے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا جب آپ لوگ ایڈمیشن لیں گے. تو اس کے بعد ہمارا ایک آفیشیل گروپ ہوگا اور یہ گروپ جسٹ ڈیمو کلاس کے لیے تھا اور پبلک ڈسکشن کے آج ہم نے اوپن کیا ہے. تو جب آپ لوگ ایڈمیشن لیں گے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ہمارے ساتھ انرول ہوں گے ان کا ایک اپنا گروپ ہوگا. وہاں پہ ڈسکشنس بھی الاؤ ہوگی. وہاں پہ ڈیلی کے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، جو ہمارے کنٹینٹس ہوں گے، وہ سب کچھ شیئرنگ وہاں پہ الاؤ ہوگی. وہاں پہ جو ہمارے لیکچرز کی ویڈیو ریکارڈنگس ہوں گی وہ بھی آپ سب کو پرووائڈ کی جائیں گی. تو کسی کا اگر کوئی کویسچن ہے اس کورس کو لے کر تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے چیٹ باکس میں. ٹھیک ہے. ایڈمیشن کا فیس سٹرکچر یہ ہے کہ اس میں آپ کو 2 اسکل سکھائی جا رہی ہیں. ایک فری لانسنگ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی آ گئی کنٹینٹ رائٹنگ. اور اگر میں اس کو ایکسپینڈ کروں تو آپ صرف ان چیزوں تک محدود نہیں رہ رہے. آپ کو لنکڈ ان چلانا سکھاؤں گی میں، کیونکہ ہم سب لوگ بنا تو لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی کہ ہمیں کام کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو اس کورس میں آپ کو صرف اسکل نہیں سکھائی جا رہی، آپ کو ایک ڈائریکشن دی جائے گی کہ آپ نے کہاں سے اپنا سٹارٹ لینا ہے، آپ نے اسکیمر سے کیسے بچنا ہے، آپ کو اپنی ایک پرسنالٹی کیسے بلڈ اپ کرنی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں نا تو اگلے کو پتہ چلے کہ یہ ایک پروفیشنل رائٹر ہے، میں اس کے ساتھ اسکیم نہیں کر سکتا. اور بھی اس میں کافی باتیں آ جاتی ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے، وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اس کے بعد آپ لوگ جب کسی بھی جاب پہ اپلائی کریں گے نا آپ اگلے کا مائنڈ پڑھ لیں گے کہ اگلا آپ کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے یا اگلا کوئی واقعی میں کوئی پروفیشنل کلائنٹ ہے جو ہم سے کام کروا رہا ہے. تو اس میں آپ کو ڈائریکشنز بھی ملیں گی جابس کیسے کرنی ہے. اور آئی ایم 100% شیور کہ آپ لوگوں کو اس کورس کے بعد جاب تو لازمی ملے گی، کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی روزگار آ رہا ہے نا تو یہ کمپنیز ہیں جو اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں اور یہ ضرور ہائر کر رہے ہیں.
LinkedIn پہ اتنی جابس ہیں، ڈیلی 100+ جابس آ رہی ہیں جو رائٹرس کو ہائر کرتے ہیں. تو اس کا ڈیوریشن ہوگا ہمارا 1 منتھ کا، اور اس کا فی اسٹرکچر یہ ہے کہ فی آپ لوگوں نے ایڈوانس میں جمع کروانی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اس سیشن میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جنہوں نے فرسٹ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی ہمارے ساتھ انرولمنٹ کی تھی، اور وہ ویٹ میں ہیں باقی اسٹوڈنٹس کے. کیونکہ میں چاہ رہی تھی اگر ہم سیٹ اپ چلا رہے ہیں نا، اگر میں کلاسز دے رہی ہوں تو اس کا بینیفٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو. کیونکہ کورسز کا کیا ہے، کورسز کا تو ہم نیکسٹ بیچ بھی کر لیں گے، لیکن جب ایک اسکل آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں تو اگلی دفعہ میں ایک نیو اسکل لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ جو اتنا پے کر رہے ہیں، آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے. تو اس کی فی آپ لوگ ایڈوانس میں پے کریں گے. 3000 اس کی فیس ہے. ٹھیک ہے، کویشچنس میں نے دیکھے نہیں ہیں، میں اب دیکھوں گی کویشچن. پہلے میں فیس اسٹرکچر بتا دوں. 3000 اس کی فیس ہے جو اسٹوڈنٹس نے ایڈوانس میں دی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیوریشن ہماری 1 منتھ کی ہے. اکتوبر کے لاسٹ ویک میں یہ آپ کا، انفیکٹ لاسٹ ویک سے بھی پہلے آپ لوگ سب ٹرین ہو جائیں گے. جو کنٹینٹس میں نے دیے ہوئے تھے ایڈورٹائزمنٹ میں، جس میں کنٹینٹ رائٹنگ کے 6 to 7 کنٹینٹس وہ ہیں. اس کے علاوہ SEO ہے کی ورڈس کے ساتھ، وہ میں آپ کو سکھاؤں گی. LinkedIn پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، پروفائل کیسے مینٹین کرنی ہے وہ سیکھیں گے آپ. وہاں پہ جاب ہنٹنگ کیسے کرنی ہے وہ سیکھیں گے. اس کے علاوہ اپورک کا کمپلیٹ آپ لوگوں کو ملے گا، جس میں آپ پروفائل بنائیں گے، اپنی ڈسکرپشنز کیسے ایڈ کرنی ہے، پروفائل کو رینک کیسے کرنا ہے، پروجیکٹس پہ کیسے بیٹ کرنا ہے، اور پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے. اس کے علاوہ فائور کا بھی اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، فائور پہ گگس کیسے بنانے ہیں، ان کو رینک کیسے کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ کہیں ویڈیو لیکچر سے سننے پہ آئیں گے تو نو ڈاؤٹ سیکھ لیں گے، لیکن جو فرق ہوتا ہے ریکارڈنگ سننے کا اور لائیو پڑھنے کا، لائیو ڈسکشنز کرنے کا، وہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا. میں خود بھی جب تک اپنے کویسچنز کلیئر نہ کر لوں میرے مائنڈ میں کنسیپٹ نہیں آتے. تو ادھر ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا ہوا ہے، نبیسہ نیم ہے، کہ as you have already taught free lessons to students, you should have continued your free teachings. صدقہ جاریہ ہو جائے گا, then you should reduce your fee up to 500. جی نبیسہ، اس میں پیڈ کا یہ ہے کہ آف کورس اس میں میرا اپنا ٹائم، میرے اپنے ایفرٹس، میرا اپنا اسٹاف اس میں انوالو ہوگا. ہم آگے اس کو پورا ایک سیٹ اپ بنانے والے ہیں، تو ظاہر ہے ایکسپینڈیچرس ہر جگہ ہوتے ہیں. پلس اگر آپ کسی کو کنٹینٹ لکھ کر دے رہے ہیں تو آپ بھی اس کا چارج کریں گے. تو میں نے جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ صدقہ جاریہ ہوگا، بالکل ہوگا. اور آپ لوگوں کو جتنا میں سکھاؤں گی نا، یہ کورسز ہوتے ہیں 15,000 20,000. ہمارے ادھر سٹی میں کیونکہ یہاں پہ اتنا نالج نہیں ہے، یہاں پہ لوگ سکھا رہے ہیں 30,000 چارج کر رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال اگر آپ لوگ 3,000 پے کر کے آپ لوگ ایک ایسا اسکل سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں، جو لوگ 3,000 میں بھی ارن سیکھ چکے ہیں اور لوگ بہت بزنس کر رہے ہیں. اس میں مینٹورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کسی نے ایسے کورسز میں بھی انرول کیا ہوگا. فیس بک پہ بھی ہیں 5,000 10,000 ان کی فیس ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں، آپ کو اس ویڈیو کا لنک ملتا ہے، آپ وہاں سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. ڈسکشنز بعض اوقات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایک تو فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ لوگ اتنا ایکسپلین بھی نہیں کرتے. جو آپ لوگوں کو میری ڈیمو کلاس سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، میرے پاس الحمدللہ اتنا نالج ہے کہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ اپنا روزگار کر سکیں گے. تو میری ارننگز جو ہے نا، میری پرسنل جو میں نے جاب سٹارٹ کی تھی، میں آپ کو سٹارٹ سے بتا رہی ہوں، آپ کا نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہر کسی کی ارننگ ان کی پرسنل ہوتی ہے. میں نے 20K پہ کنٹینٹ رائٹنگ سٹارٹ کی تھی، اب سے تقریباً مجھے سال ہونے والا ہے. تو آپ خود
سوچ لیں میں نے ان کے ساتھ 1 منتھ کا کانٹریکٹ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے میری پے بھی بڑھانی تھی. مطلب اگر میں 2 جابس کا آپ کو سال پہلے بتاؤں نا تو 40K میری ارننگ تھی. اور اس کے علاوہ فائیور پہ میں نے کام سٹارٹ میں لیا تھا، لیکن اس سے میں نے ایک تو کلائنٹس بنائے اور میں نے فائیور اپ ورک ان کو میں اتنا زیادہ یوز نہیں کر رہی کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں ایک ٹیچر بھی ہوں اسکول میں، اور میری اپنی 2 جابس ہیں. اس لیے میں فری لانسنگ کی طرف اتنا نہیں گئی. لیکن جتنا میری پروفائلز رینک میں ہے نا، مجھے ابھی بھی میسیجز آتے ہیں اور وہ پینڈنگ پڑے پڑے وہ آفرز ایکسپائر ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں جو میں نے سیکھا ہے، میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے، وہ سارا نالج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آج کل لوگ بہت اسکیم کر رہے ہیں، لوگ سکھاتے نہیں ہیں. جو کام کی چیزیں ہیں لوگ آپ کو نہیں سکھاتے. آپ ایک کورس کرتے ہیں، آپ کو ضرورت لازمی پڑتی ہے کہ آپ دوسرا کورس کریں، چاہے وہ یوٹیوب لیکچرز ہو گئے، چاہے وہ پیڈ کورسز ہو گئے. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، میں نے بھی یوٹیوب سے کافی چیزیں سیکھنے کی ٹرائی کی تھی، لیکن کیا ہوا، میں نے جو اصل چیزیں سیکھی نا وہ میں نے اپنے مینٹور سے سیکھی جو میرے ٹیچرز تھے. تو اس کورس میں